الرحیم وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے انہوں نے اللہ رب العزت سے دو دعائیں کی۔ پہلی دعا تو یہ کی کہ اے اللہ تو ہمیں اس ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنا، اور دوسری دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں اس ظالم اور کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ اب آگے رکوع میں بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعون کو اور ان کے ماننے والوں کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اللہ نے نجات بھی دی اور بہترین ٹھکانہ بھی عطا فرمایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اجابت دعا، اجابت دعا یعنی دعا کا قبول ہونا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ان تبوأ لقومکما بمصر، کہ تم دونوں بناؤ اپنے قوم کے لیے مصر میں گھر، تم دونوں اپنے قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ، ایسے گھر کہ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ تم بنا دو ان گھروں کو نماز کی جگہ، تم انہیں نماز کی جگہ بناؤ، یا دوسرا ترجمہ قبلہ رخ بناؤ۔ دو ترجمے لکھیں، تم بنا دو اپنے ان گھروں کو نماز کی جگہ یا قبلہ رخ بنا دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ دیکھیں یہاں ان کی جب دعا قبول ہو گئی، اب حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ تم دونوں اپنے قوم کے لوگوں کو حکم دو کہ وہ مصر میں اپنے گھر بنائیں۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ اس فرعون نے اور فرعون کے جتنے درباری تھے، ماننے والے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جتنے عبادت گاہیں تھی سب کو گرا دیا۔ فرعون نے جتنی اس دور میں عبادت گاہیں، جیسے آج کل مسجد ہے، تو اس دور میں جو عبادت کی جگہیں تھیں فرعون نے حکم دیا سب وہ عبادت کی جگہیں، وہ مسجدیں انہوں نے گرا دی۔ اور اس دور میں حکم تھا کہ عبادت صرف مسجد میں ادا ہوتی تھی، نماز مسجد کے علاوہ کہیں اور ادا نہیں ہوتی تھی۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ صحابہ تھے ایمان والے، انہوں نے کہا ہماری مسجدیں تو انہوں نے گرا دی اور عبادت تو مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی، اب ہم عبادت کہاں کریں؟ تو پھر اس موقع پر یہ حکم آیا کہ تم لوگ اپنے گھر بناؤ مصر میں، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں ہی عبادت کرو، قبلے کی طرف رخ کر کے اپنی اپنی اکیلے نماز پڑھو گھروں میں۔ یا دوسرا ترجمہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر بنا دو نماز کی جگہ، مصلی، یعنی اب اس نے مسجدیں گرا دیں، لہٰذا تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر میں اپنی نماز کی جگہ بنائے اور اسی جگہ میں وہ عبادت کرے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اللہ نے ساری زمین کو ہمارے لیے پاک بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جہاں بھی انسان جائے نماز کا ٹائم ہو، جگہ پاک ہو، چادر مصلی بچھا دے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو اب اس لیے فرمایا کہ ان سے کہو یہ گھر بنائیں، اور گھر بھی ایسے بنائیں کہ اپنے گھروں کا رخ کر دیں قبلہ رخ۔ اس سے معلوم ہوا انسان ایسی جگہیں خریدے جو قبلہ رخ ہو، اور عموماً قبلہ رخ گھر جو ہوتے ہیں وہ بابرکت ہوتے ہیں۔ جو گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے، مدرسے کے قریب ہوتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، تو اس گھر میں اپنی ایک روحانیت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، گھروں میں عبادت کی جگہ بناؤ، یعنی ایک جگہ مختص کرو، نماز کے ٹائم وہیں نماز پڑھو۔ دیکھیں آج بھی دیہاتوں میں آپ جائیں تو نماز کے لیے ہر گھر میں جگہ ہوتی ہے، لیکن آج نئی نسل کے ہاں نہیں ہے۔ نئی نسل کے ہاں ٹیلی ویژن کے دیکھنے کے لیے الگ کمرہ ہوگا، کھانے کے لیے الگ روم ہوگا، دوستوں کے لیے الگ کمرہ ہوگا، لیکن نماز کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن دیہات میں آپ چلے جاؤ، کچا گھر ہوگا، مٹی کا بنا ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے، سارے وہاں مصلی بچھائے ہوئے ہوتے ہیں،
قرآن کریم تسبیح رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں نماز پڑھو، تلاوت کرو، عبادت کرو، اس لیے بچے میں بچپن سے ہی وہ عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے ٹیلی ویژن کا روم بنا دیا، بڑی اسکرین لگا دی، اس لیے بچہ شروع سے ہی اب پب جی میں لگ گیا، کیونکہ شروع سے ہی اس کو دکھا دیا، اب اس کی زندگی پھر اسی میں گزرے گی۔ تو بہرحال وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ تم بناؤ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ یا قبلہ رخ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، یعنی نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ عبادت خانے گر گئے تو نماز کی چھٹی، تو نماز نہیں چھوڑنی، گھر میں عبادت کی جگہ بناؤ اور نماز کو قائم کرو۔ دیکھیں پہلے صیغہ تھا تثنیہ، اور یہاں صیغہ اقیموا جمع، اور وہ بشر المؤمنین، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو، یہاں صیغہ ہے مفرد۔ پہلے تثنیہ ہے نا، ان تبوأ لقومکما بمصر، حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں سے اللہ نے فرمایا تم دونوں خبر دو اپنے قوم کے لوگوں کو کہ گھر میں عبادت کی جگہ بنائیں، تو صیغہ آیا تثنیہ کا۔ وجہ یہ تھی چونکہ یہ بات وحی سے تعلق رکھتی ہے نا، کہ عبادت اب تم گھر میں کر سکتے ہو، تمہارے لیے رخصت ہے، تو اب یہ بات کا تعلق وحی سے تھا، اس لیے اللہ نے دونوں پیغمبروں کو وحی کی، حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کو۔ پھر آگے نماز پڑھنا چونکہ سب پہ لازم تھا، اس کا تعلق صرف پیغمبروں سے نہیں ہے، تو اس لیے اقیم و جمع کہا کہ نماز کو سب قائم کریں۔ جب نماز پڑھیں گے تو پھر ان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی۔ اب یہاں صرف خطاب موسیٰ علیہ السلام کو کیا، چونکہ اصل جو نبی تھے اصالتاً صاحب کتاب صاحب شریعت وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو ان کے ساتھ تھے، تابع تھے، اور انہی کی شریعت کو آگے پھیلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوتے تو ان کے نائب ہوتے، تو یہاں پھر اصالتاً کس کو حکم دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ وقال موسیٰ ربنا انک، تمہید دعا، تمہید دعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یقیناً تو نے عطا کیا ہے فرعون کو وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، یعنی قوم کے سرداروں کو، فرعون کے تو سردار نہیں تھے بلکہ قوم کے سرداروں کو، زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا، تو نے انہیں زینت عطا کی ہیں اور طرح طرح کے مال دیے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اموالاً طرح طرح کے مال، یعنی سونا چاندی، نقدی مال، زمینیں، جانور، تو ہر قسم کے یا اللہ تو نے ان کو مال دیے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، تو نے اس لیے دیے کہ لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے۔ یہ لام عاقبت ہے، لام عاقبت، تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب تو مٹا دے ان کے مالوں کو، ملیا میٹ کرنا، مٹا دے ان کے اموالوں کو، واشدد علی قلوبہم، سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنون، تاکہ وہ ایمان لے کر نہ آئیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اب اللہ سے دعا فرمائی، چونکہ دعوت دیتے دیتے عرصہ گزر گیا لیکن ایمان لانے کے کوئی آثار فرعون یا ان درباریوں میں موجود نہیں تھے۔ اب اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس قوم کے سرداروں کو تو نے زینت عطا کی۔ زینت یعنی دنیا کے لحاظ سے، دیکھیں دنیا میں زینت دولت ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، لباس اچھا ہو تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا خوشحال ہے نا، بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان فرعونیوں کے پاس دنیاوی اعتبار سے یہ زینت خوبصورتی تھی، لباس تھا، جائیداد تھی، زمینیں تھیں، اللہ نے نعمتیں دی تھیں۔ تو اللہ نعمتیں دیتا، کل انسان یہ نہ کہے کہ اللہ نے مجھے تو دنیا میں کچھ نہ دیا، سب کچھ اللہ دیتا ہے لیکن ڈھیل دیتا ہے۔ وہ اموالاً، اور اللہ نے طرح طرح کے ان کو مال بھی دیے، ہر قسم کا سونا چاندی نقدی مال بھی دیے دنیا کی زندگی میں۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ نعمتیں ان کے لیے آخرت میں نہیں ہیں، کافروں کے لیے یہ نعمتیں آخرت میں نہیں ہوں گی، وہ تو صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ اس لیے قید کیا آئی؟ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں یا اللہ آپ نے دی، اس لیے دیں لیضلوا، لام عاقبت،
تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ یعنی یہ نعمتیں تو اس لیے دی جاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرے اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ان لوگوں نے تو ان نعمتوں کو لگایا اس لیے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں دولت اور پیسے کے ذریعے سے۔ ربنا اطمس، اور اے اللہ تم مٹا دے اب ان کے مالوں کو، ملیا میٹ کر دے، یعنی ان کے جتنے مال ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی، اللہ نے سب ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دیا، جتنے درہم اور دینار تھے نا وہ پتھر بن گئے، جتنی فصلیں تھیں ان پہ جو پھل لگے ہوئے تھے وہ سب پتھر ہو گئے، فصلیں ساری تباہ ہو گئی، مال جتنا تھا اموال وہ سب ہلاک ہو گیا۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اے اللہ اب تو ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے تاکہ یہ ایمان لے کر نہ آئیں یہاں تک کہ عذاب کو دیکھ لیں۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، پیغمبر کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ پیغمبر تو اس لیے آتے ہیں لوگوں کو دعوت دیں تاکہ لوگ ایمان لے کر آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان کا دل سخت کر تاکہ یہ ایمان لے کر نہ آئیں۔ دیکھیں اصل بات یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے دیتے عرصہ دراز گزر گیا، لیکن ان میں ذرا برابر بھی ایمان کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ دن بدن ان کی سرکشی بغاوت بڑھتی جا رہی تھی، اور گناہ کر کر کے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی تھی، ان کے ایمان لانے کے کوئی اثرات موجود نہیں تھے۔ اس لیے فرمایا کہ یا اللہ اب یہ ایمان تو لائیں گے نہیں، نہ انہوں نے لانے کے لیے کبھی کوئی دعا کی اور نہ کوئی آثار نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آخری وقت میں ایمان لے آئیں، یعنی موت کے آثار نظر آ جائیں، عذاب نظر آنے لگے، یا اللہ تیری رحمت تو وسیع ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اس وقت ایمان لے آئیں، ساری زندگی بغاوت کرتے رہے، یا اللہ اب یہ ایمان نہ لائیں، ایسا عذاب ان پر لا تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ اب وہی آگے آئے گا، اللہ نے ان کو غرق کیا، فرعون کی لاش کو باہر پھینکا، اور آج قیامت تک اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو یہ فوراً بددعا نہیں کی، یہ یعنی دعوت دیتے دیتے عرصہ گزر گیا اور ان میں ہدایت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، گناہ کرتے کرتے ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ پیغمبر سمجھ گیا اب ان میں ایمان لانے کے بظاہر کوئی علامات موجود نہیں ہیں۔ اب دعا کی کہ یا اللہ اب ایسا نہ ہو یہ اس آخری وقت میں ایمان لے آئیں اور پھر عذاب سے بچ جائیں، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں تاکہ دوسرے لوگ ان سے آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ دیکھیں استاد دیکھ رہے ایک طالب علم نہیں پڑھ رہا، کوشش کر رہا ہے پڑھا رہا ہے نہیں پڑھ رہا، توجہ سے سبق نہیں سن رہا، کلاس میں حاضر نہیں ہو رہا، حاضر ہو رہا ہے متوجہ نہیں ہو رہا، استاد کہتا ہے بھئی تو فیل ہے اور تو فیل ہی آئے گا، تو فیل ہی ہو جائے۔ تو اب یہاں استاد کے کہنے سے نہ وہ فیل ہوا ہے نہ وہ فیل ہوگا، فیل تو اپنے کرتوتوں سے ہوا ہے، سبق نہ سننے سے، محنت نہ کرنے سے ہوا ہے۔ استاد نے تو ایک پیشن گوئی کی اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ جب یہ محنت نہیں کرتا تو یہ پاس بھی نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے بھی دیکھا دعوت دے دے کر ان پر کوئی آثار نظر نہیں آئے، تو کہا یا اللہ اب یہ ایمان نہیں لائیں تاکہ ان پر تیرا سخت عذاب آ جائے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اجابت دعا، اجابت دعا، دعا قبول ہو گئی۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا قبول کر دی۔ فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو، تم دونوں کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ثابت قدم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نہ پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما دی۔ کیا یہ دعا فوراً قبول ہوئی یا اس میں کوئی عرصہ لگا؟ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 40 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے پھر فرعونیوں کو غرق کیا۔ اب یہاں دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور آمین حضرت ہارون علیہ السلام کے رہے تھے، جسے علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الدر المنصور فی تفسیر المعصور میں نقل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے تم دونوں کی دعا قبول کی، حالانکہ دونوں دعا نہیں کر رہے تھے بلکہ دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور آمین حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ اس آیت سے اشارۃ النص کے طور پر پتہ چلا کہ جو امام کے پیچھے ہوتا ہے تو مقتدی کی قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے،
مقتدی کو قرات کی ضرورت نہیں، امام اس کی طرف سے قرات کر رہا ہے، مقتدی صرف آمین کہے گا تو اس نے بھی گویا فاتحہ کی قرات کر لی جس طرح کہ امام نے کر لی۔ جیسے دعا ہارون علیہ السلام نے نہیں کہی لیکن صرف آمین کا، اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ ہم بھی کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اب ہم کہتے ہیں امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی طرف سے قرات ادا ہو گئی، مقتدی صرف آمین کہے۔ حدیث میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو جب مقتدی آمین کہے گویا اس نے بھی فاتحہ پڑھ لی، امام نے اس کی طرف سے جب پڑھی۔ تو اسی طرح یہاں بھی دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے آمین کہی، حضرت ہارون نے، تو گویا دونوں نے دعا کی، تو دونوں کی دعا اللہ نے قبول کر دی۔ فَاسْتَقِيمَا، پس تم دونوں ثابت قدم رہو۔ دیکھیں یہ بات اس لیے کہیں کہ چونکہ دعا تو ایک عرصے کے بعد قبول ہوئی، تو اب درمیان میں جو اتنا عرصہ تھا، تو جس عرصے میں ابھی دعا کی قبولیت کے آثار فوراً نہیں آئے تھے، تو کہیں راستے سے تم ہٹ نہ جاؤ، ثابت قدم رہو، تم استقامت کے ساتھ رہو، دعا تمہاری قبول ہے۔ اللہ مزید مہلت دے رہے تاکہ کل یہ لوگ نہ کہیں ہمیں مہلت نہیں دی گئی، مہلت ملتی، وقت ملتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مزید مہلت دیتا ہے، دینے کے بعد پھر اللہ پکڑتا ہے۔ فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو، اور تم نہ پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو لوگ جانتے نہیں، یہی لوگ یعنی یہ فرعون اور اس کے درباری، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ لوگ دین کو آخرت کو نہیں جانتے، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلو۔ اسی طرح ان کی پیروی نہ کرو جو نادان ہے، وہ کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آ رہا، آپ نے دعا کر دی فوراً آنا چاہیے، تو یہ نادان ہے، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ عذاب کو جو تاخیر سے لا رہا ہے اس میں حکمت ہے، تاکہ ان سب کے سامنے عذاب آئے، سب کے سامنے یہ غرق ہوں، سب دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو دریا سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، یہاں عنوان لکھیں گے تدبیر اہلاک فرعون، جاوزنا پر عنوان ہے تدبیر اہلاک فرعون، فرعون کو ہلاک کرنے کی تدبیر، فرعون کو ہلاک کرنے کی تدبیر، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو دریا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پس تعقب کیا اس کا فرعون نے، پیچھا کیا فرعون نے، تعقب کیا، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، وعدواً، اور ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ پا لیا فرعون نے اپنی غرقابی کو، اپنے ڈوبنے کو پا لیا، غرق ہونے کو پا لیا۔ قال آمنت، اب فرعون نے کہا میں ایمان لے کر آیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر ایمان لے کر آئے بنو اسرائیل۔ فرعون نے کہا میں ایمان لے کر آتا ہوں اس ذات پر جس پر ایمان لے کر آئے بنو اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے، مسلمانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل ابھی تو ایمان لے کر آ رہا ہے، یا معذوف ہے آل تؤمنو، یہ آل میں پہلا حمزہ استفہامیہ ہے، اور دوسرا جو حمزہ اور لام ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے، پہلا حمزہ استفہامیہ ہے اور دوسرا جو حمزہ اور لام ہے یعنی الف لام میم وہ معرفہ بنانے کے لیے، اور آل کے بعد تؤمنو معذوف ہے۔ اب معنی ہے آل تؤمنو، کیا ابھی تو ایمان لے کر آتا ہے، وقد عصیت قبل، حالانکہ تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو زمین میں فساد کرنے والا تھا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہلاکت کا تذکرہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا سے گزرے، اب یہ دریا کون سا ہے؟ مفسرین میں بعض کی رائے ہے بحر قلزم ہے، باہر کے نیچے بحر قلزم،
اس دریا سے جب ان کو پار کرنے لگے تو اب دریا میں تو راستے نہیں تھے، تو فوراً ہی انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے، کہ بھئی ابھی تو ہم پکڑے گئے، یعنی آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لاٹھی مارو، انہوں نے جیسے ماری اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی یعنی اتنی رعایت رکھتا تھا، یہ 12 قبیلے تھے نا، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بنایا تاکہ الگ الگ راستے سے نکلیں، حالانکہ ایک راستہ بھی کافی ہے۔ اور جب ان کے لیے چشمے جاری کیے تب بھی اللہ نے کتنے؟ 12 چشمے، کیونکہ یہ بڑے ضدی لوگ تھے، تو اگر ایک چشمہ ہو آپس میں لڑتے جھگڑتے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چشمے بھی کتنے؟ 12۔ اب یہ 12 راستے بنے اور یہ لوگ فوراً نکلنے لگے۔ فرعون نے پیچھے دیکھا، اپنے لشکروں کو کہا دیکھو میں نے تمہارے لیے راستے بنا دیے، بالکل خشک راستے، جلدی آؤ۔ اب وہ راستے تو اللہ نے بنائے اور یہ ان کو کہتا میں نے تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ تو اب یہ فرعون سب سے آگے آگے تھا، جیسے ہی درمیان میں پہنچے تو اللہ نے دریاؤں کو حکم دے دیا اور پانی آپس میں مل گیا۔ اب یہ فرعون غرق ہونے لگا، جب یہ ڈوبنے لگا اور آخری اب یہ ڈوب رہا تھا، جا رہا تھا، اب اس نے اس موقع پر یہ ایمان لایا اور اس نے یہ جملہ کہا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں جس پر ایمان لائے بنو۔ تو دیکھو کیسا بدبخت ہے، یہ نہیں کہا میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، پیغمبر کا نام ابھی بھی نہیں لیا۔ تو ضدی آدمی ایسا ہوتا ہے نا، ایمان تو پیغمبر پہ لایا جاتا ہے نا، تو یہ نہیں کہہ رہا میں ایمان لے کر آتا ہوں موسیٰ اور ہارون پر، کیا کہا؟ میں ایمان لے کر آتا ہوں جیسے ایمان لایا بنو اسرائیل نے ایمان لایا۔ تو اب اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لی اور اس کے منہ میں ڈالی تاکہ یہ نہ کہیں یہ کلمہ پڑے اور عذاب سے نہ بچ جائے، تو اب یہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور آگے بات آئی کہ ابھی تو ایمان لا رہے۔ 2 وقت میں ایمان قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 1 حالت غرغرہ، یعنی بالکل موت کی حالت، وفات کی حالت، کہ انسان کا سانس یہاں آ جائے، اکھڑ جائے، اور اب یہ بالکل سانس پہنچ گیا گلے تک، حلقوم تک، اور آخری وقت ہے، اب کوئی کہے میں ایمان لاتا ہوں، تو یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ اب اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، روح جسم سے نکلنا شروع ہو گئی۔ اب کہتا ہے یہ سارا مال مدرسے میں دے دو، اور یہ گھر مسجد کو میں وقف کر دو، یہ پیسہ تبلیغیوں کو اور غریبوں کو دے دو، اب یہ مال قبول نہیں۔ صحت کے زمانے میں تو دیا نہیں، اور اب جب عذاب کے فرشتے روح نکال رہے ہیں سامنے، اب کہہ رہے ہیں، تو اس لیے اب یہ مال قبول نہیں ہوگا۔ تو دوسری صورت عذاب کے آثار نظر آ جائیں، اگر عذاب کے آثار نظر آ گئے کہ عذاب آ رہا ہے، پھر کوئی ایمان لائے تو ایمان قبول نہیں۔ عذاب آ گیا، عذاب کے آنے کے بعد ایک تو ہے کہ عذاب ابھی آیا نہیں، صرف علامات ظاہر ہوئیں، تو وہ آگے آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں ابھی عذاب آیا نہیں تھا، صرف عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے، تھوڑی تھوڑی علامات نظر آئی تھیں، اس وقت تو ایمان قبول ہے، لیکن عذاب کے آنے کے بعد ایمان قبول۔ تو اب فرعون پر عذاب آ چکا تھا، سمندر کا پانی مل گیا اور یہ غرق ہو رہا تھا، تو اب اس کی حالت غرغرے کی تھی، اور اس کی حالت عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد تھی، اس لیے اب یہ ایمان قبول نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ الآن، ابھی تو ایمان لے کر آتا ہے، اور تو نے تو نافرمانی کی تھی اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا زمین میں فساد کرنے والا۔ فساد کس طرح؟ ایک تو فساد بالقتل تھا کہ تو نے 20,000 بچوں کو ناحق تو نے قتل کیا۔ نمبر 2 فساد یہ تھا کہ تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، تو نے کہا انا ربکم الاعلی، تو نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے بڑا فساد کیا ہے؟ تیسرا فساد کہ تو نے وقت کے پیغمبروں کا مقابلہ کیا، سب جادوگروں کو جمع کر دیا کہ آؤ ان کا مقابلہ کرو، تو وقت کے پیغمبر کا مقابلہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ اور پھر نمبر 4 جو ایمان لے کر آئے ان کو تکلیفوں میں ڈالنا، کہ ماقبل میں نا کہ جو ایمان لے کر آئے فرعون اور اس کے درباری ان کو اذیتوں میں ڈالتے، قتل کرتے، آزمائشوں میں ڈالتے، تو یہ سب کیا تھا؟ فساد تھا۔ تو اسی لیے کہا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو کرنے والا تھا زمین میں فساد۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج کے دن ہم باہر نکال دیں گے تیرے جسم کو، باہر نکالیں گے تیرے جسم کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو جائے اپنے بعد والوں کے لیے نشانی، بریکٹ میں عبرت کی نشانی ہو جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے دن ہم تیرے جسم کو باہر پھینک دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اصل میں بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فرعون کبھی غرق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیسے غرق ہوگا، اس پر تو عذاب نہیں آ سکتا۔ یعنی انہوں نے اپنا ایک ذہن بنا لیا تھا نا کہ بھئی اس پر تو عذاب نہیں آئے گا۔ اب اللہ نے کہا میں اس کی لاش باہر پھینکوں گا تاکہ تم سب کو نظر آ جائے کہ میں نے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کو عذاب دے دیا، اور صرف اس کی لاش ہی نہیں پھینکوں گا اور میں اس کی لاش کو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش موجود ہے۔ تو اس لیے بعض مورخین کی رائے یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، اور قرآن نے جو پیشن گوئی کی کہ ہم تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے، تو اللہ نے اس کے جسم کو اب بھی، یعنی اس کے جسم کی ہڈیاں اب بھی باقی ہیں، گوشت تو نہیں ہے لیکن اس کا یہ چہرہ اور یہ جسم اور یہ کان اور یہ آنکھوں کی جگہ خالی ہے اور وہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی وہ عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ تو آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے بعض کی رائے یہ وہی فرعون ہے، اور بعض کہتے ہیں فرعون چونکہ ہر اس کا لقب ہوتا تھا جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا، جیسے حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا نجاشی، تو یہ یا تو کوئی اور فرعون ہے جس کی لاش ہے، لیکن مورخین میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، اور اللہ نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، اور آج تک یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ تو لاش کو کیوں پھینکا؟ کہ لوگ سمجھ رہے تھے فرعون پر کبھی عذاب نہیں آئے گا، اللہ نے عذاب لا کر دکھا دیا۔ اور یقیناً لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غافل ہیں، یعنی ہماری ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے کہ اللہ نے ان کو غرق بھی کر دیا، تباہ بھی کر دیا، پھر بھی کوئی ایمان نہ لائے، تو یہ بڑے نادان لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، تذکیر انعامات، اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوء صدق، بہترین ٹھکانہ، ہم نے بہترین اچھا ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کفران نعمت، پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم۔ ان ربک یقضی بینہم، تخویف اخروی، اور یقیناً تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فی یختلفون، ان تمام چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دی، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کیا، اس کے بعد ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوء صدق، بہترین ٹھکانہ۔ اس سے مراد فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر اور شام میں اچھی جگہیں عطا فرمائی، مصر میں بھی اچھے ٹھکانے دیے، اور یہ لوگ فلسطین آئے، وہاں بھی اللہ نے ان کو بہترین جگہیں عطا فرمائی۔ دشمن کو غرق بھی کر دیا آنکھوں کے سامنے۔ دیکھیں دشمن اگر آنکھوں کے سامنے مارا جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے نا، دشمن ہو اور کوئی اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے مار دے تو آدمی کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہارے سامنے فرعون کو اور ان کو غرق کیا، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں بہترین ٹھکانہ دیا، تمہیں رہنے کے لیے ہم نے مصر میں اور ہم نے اسی طرح فلسطین میں تمہیں جگہیں عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق میں سے دیا۔
طیبات کے نیچے لکھیں جنات و عیون، باغات اور چشمے، یعنی اللہ نے ایسی جگہ ان کو دی کہ جہاں باغات تھے، پانی کے چشمے جاری تھے۔ اور پہلے بھی اللہ نے ان پر احسان کیا تھا نا، کہ ان کو وادی تیہ میں اللہ نے بٹیر، اور اللہ نے ان کو وادی تیہ میں، یہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، آراف میں بھی واقع آئے گا، اللہ نے ان کو وادی تیہ کے اندر بٹیر بھی کھلائے، اور نہایت ایک لذیذ اور میٹھی چیز ہوتی تھی، اور وہ صبح کے وقت آ کر درختوں پہ آ جاتی، پھر یہ لوگ اس کو بھی کھاتے، یعنی تازہ گوشت بھی تھا اور ساتھ ساتھ یہ ایک لذیذ اور میٹھی چیز بھی تھی۔ تو اللہ نے پہلے بھی ان کو پاکیزہ رزق دیا، اور فرعون سے نجات کے بعد بھی ان کو باغات اور چشمے اللہ نے عطا کیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا کفران نعمت، پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم۔ اب یہاں پر یہ خطاب کس کو ہے؟ اب یہ خطاب انہی بنی اسرائیل میں سے بعض کو ہے کہ جو بعد میں ایمان لے کر نہیں آئے اور ایمان کو چھوڑ دیا، اطاعت اور فرما برداری میں انہوں نے کمی کر دی۔ اور یہ جو یہاں پر خطاب ہے وہ ان یہودیوں کو ہے جو اس وقت مکہ اور مدینہ میں آباد تھے نا، اہل کتاب میں سے تھے، بنی اسرائیل میں۔ اللہ نے ان کو خطاب کیا کہ ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو نجات دی، ان کو رزق دیا، اب یہ پیغمبر تمہارے پاس آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پیشین گوئیاں تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، اب تم اس پر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن ان یہودیوں نے ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم۔ تو علم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ان کے پاس وحی لے کر آنا۔ تو حضور جب ان کے پاس وحی لے کر آئے تو انہوں نے نہیں ایمان لایا۔ یہاں لفظ علم کے بعد معذوف ہے بغین، کہ یہ لوگ علم لے کر نہیں آئے، ضد کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اب یہاں تک کہ اللہ اب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل اور اس بعد میں جو یہودی تھے، یہ یہودی کہتے تھے کہ نبوت تو ہونی چاہیے بنی اسرائیل میں ہی ہو، یہ بنو اسماعیل کو نبوت کیوں ملی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نا، تو آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کو بڑا ضد، اس بات پہ بڑی ضد تھی، وہ کہتے ہیں اگر پیغمبر آخر الزمان آتا تو بنی اسرائیل میں سے آتا، تو یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ اس وجہ سے یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو اب اللہ نے فرمایا جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو اللہ تمہارے درمیان قیامت میں اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ گویا اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں، یا اللہ نبی بھیجنا ہے اس میں سے بھیج، یعنی گویا خدا کو پتہ نہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، دلیل نقلی برائے صداقت قرآن، دلیل نقلی برائے صداقت قرآن۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، پس اگر آپ ہو شک میں، مما انزلنا الیک، اس میں سے جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، آپ سوال کیجئے ان لوگوں سے جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے۔ لقد جاءک الحق من ربک، یقیناً آ گیا ان کے پاس حق آپ کے رب کی جانب سے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، اگر آپ شک میں ہو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، پیغمبر کو کبھی بھی وحی پر شک نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر مراد کیا ہے تو تفسیر قرطبی میں ہے، امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام اخفش رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں اللہ نے خطاب تو حضور کو کیا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ آپ ان کافروں کو کہو کہ اے کافروں، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو میں لے کر آیا ہوں تو تم اپنے علماء سے پوچھ لو، وہ بھی تورات میں پیشن گوئیوں کو پاتے ہیں کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ تو یہاں خطاب تو حضور کو ہے، لیکن حضور کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ ان کافروں کو کہو اور ان یہودیوں کو کہو کہ اگر تم لوگ اس میں شک کرتے ہو جو میں کتاب لے کر آیا تو تم اپنے علماء سے پوچھ لو، وہ بھی تمہیں بتا دیں گے کہ تورات میں میرے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ سمجھ گئے؟ ایک۔ نمبر 2،
یہاں پر جو فَإِن كُنْتَ آیا ترجمے میں بالفرض، فَإِن كُنْتَ بالفرض اگر آپ کو شک ہو، یعنی پیغمبر کو تو شک نہیں ہو سکتا، بالفرض و محال اگر آپ کو شک ہو اس بارے میں جو ہم نے نازل کیا تو آپ ان اہل کتاب سے پوچھو، ان کی کتاب میں بھی آپ کی نشانیاں اور پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یا نمبر 3، جیسے تفسیر مظہری میں ہے، انہوں نے لکھا یہ ہر پڑھنے والے انسان کو خطاب ہے، جو بھی پڑھنے والا ہو اس کو خطاب ہے، یعنی ایھا الانسان، بات سمجھ رہے، خطاب ہے ایھا الانسان، یعنی اے انسان اگر تجھے شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے نازل کیے تو پوچھ لے۔ تو بہرحال میں نے پہلی توجیہ عرض کی کہ یہاں حضور کو خطاب ہے، لیکن مطلب ہے آپ ان کفار اور یہودیوں سے کہہ دو اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے علماء سے پوچھو۔ یا نمبر 2، بالفرض و محال اگر آپ کو شک ہے، پیغمبر کو تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ بالفرض و محال، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں آلہہ ہوتے تو نظام فاسد ہوتا، اب آلہہ تو نہیں ہے، اب آلہہ نہیں ہے، بالفرض ہوتے تو نظام فاسد ہوتا، تو نظام فاسد نہیں ہے تو آلہہ نہیں، تو بالفرض ہوتا لیکن آپ کو شک ہے ہی نہیں۔ یہ تیسرا ہر پڑھنے والے کو خطاب ہے کہ کوئی بھی پڑھنے والا ہے تو وہ مخاطب ہے کہ اے پڑھنے والے انسان اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لو جو سابقہ کتابیں جانتے ہیں۔ بات کچھ سمجھ آئی؟ تو فَإِن كُنْتَ اگر ہو آپ کو شک، مما اس میں سے جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، یعنی یہ قرآن، پس آپ سوال کیجئے جو کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس کے نیچے منصفین اہل کتاب سے پوچھ لیجیے، منصفین انصاف کرنے والے اہل کتاب۔ دیکھیں جو ضدی ہیں وہ تو کہیں گے کہ حضور کا تذکرہ تورات میں نہیں ہے، لیکن جو منصف مزاج لوگ ہیں، معتدل مزاج لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ دیکھو ضدی تو نہیں مانتا نا، اس کو آپ دلیل دو بھی وہ کہے گا نہیں، تو اس لیے منصفین اہل کتاب سے پوچھ لو کہ یقیناً آ گیا آپ کے پاس حق کے نیچے سچی کتاب، یہ سچی کتاب قرآن آ گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ نہ ہو جائیے آپ لوگ شک کرنے والوں میں سے۔ دیکھیں یہاں پر بھی فلا تکونن جمع کا صیغہ ہے نا، تو اس سے پتہ چل گیا فَإِن كُنْتَ میں خطاب حضور کو نہیں ہے کہ حضور کو شک ہو، یعنی خطاب انہی مشرکین اور یہود کو تھا کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے تو تم لوگ ان سے جا کر پوچھ لو۔ فلا تکونن پس مت ہو جائیے تم لوگ شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن من الذین کذبوا اور نہ ہو جائیے ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، پس وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ دیکھیں یہاں پر ترقی جو ہے نا وہ تکذیب میں ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے، تکذیب میں ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف، نہ شک کرنے والوں میں سے بنو اور نہ تکذیب کرنے والوں میں سے بنو۔ شک کا درجہ نیچے ہوتا ہے نا، اور جھٹلانا، نہ ماننا، تکذیب کرنا یہ اوپر ہوتا ہے، تو اشارہ ہے نہ تم شک کرنے والوں میں سے بنو اور نہ اس سے اوپر ان لوگوں میں سے بنو جو شریعت کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں، پس فتکون من الخاسرین پس آپ ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم یقیناً ثابت ہو گیا ان پر کلمات ربک تیرے رب کا حکم، تیرے رب کا حکم ثابت ہو گیا، لا یؤمنون کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تیرے رب کا حکم ثابت ہے ان پر، کلمات ربک کے نیچے فی عدم الایمان، فی عدم الایمان تیرے رب کا حکم ان کے عدم ایمان کے بارے میں ثابت ہو گیا۔ یہ جو لا یؤمنون ہے یہ کلمات ربک کی تشریح ہے کہ رب کا کون سا حکم ثابت ہے، لا یؤمنون کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یعنی اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ کی مشیت کا تعلق اس سے کہ انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دل سیاہ کر دیے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اگرچہ آئے ان کے پاس ہر ایک نشانی، اگرچہ آئے ان کے پاس ہر ایک نشانی، نیچے سب دلائل آ جائیں، سب دلائل آ جائیں اور یہ دیکھ لیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ یہ دیکھے دردناک عذاب کو۔
یعنی اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں نبوت کی، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ضدی لوگ ہیں اور ان پر عدم ایمان ثابت ہو چکا ہے، اس لیے یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کبھی آپ کے دل میں، صحابہ کے دل میں بات آتی تھی شاید یہ لوگ دیگر معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں، تو اللہ نے فرما دی یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں، یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ فلولا کانت قریۃ، امم سابقہ کے احوال، امم سابقہ کے احوال برائے زجر منکرین، امم سابقہ کے احوال گزشتہ امتوں کے احوال ہیں اور زجر برائے منکرین اور انکار کرنے والوں پر ڈانٹ ہے، زجر ہے۔ فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی والے، پس کیوں نہ ہوئے کوئی بستی والے کہ آمنت کہ وہ ایمان لے کر آتے، فنفعها ایمانها، پس ان کا ایمان ان کو نفع دیتا، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے کر آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے فائدہ دیا انہیں ایک وقت تک، اور ہم نے فائدہ دیا انہیں ایک وقت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا آپ کا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ایمان لے آتے جو کوئی زمین میں ہیں، كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب اکٹھے ہو کر، سب کے سب ایک ساتھ ہو کر، اکٹھے ہو کر ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حَتَّى يَكُونُوا